تغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کبریائی اور بزرگی، تکبر اور تعلی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ وہی سب رحمتوں کا مالک ہے، اس کے کرم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔
لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس کو کوئی منع کر دے اس کی جھولی کوئی بھر نہیں سکتا، اسی کے ہاتھ میں ہے سارے خزانے، ہر خیر اسی کی اختیار میں ہے۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ملاوٹ کے، کمی بیشی کیے بغیر اللہ کا دین صحیح صورت میں پہنچا دیا۔ ہماری ہدایت کی وجہ بنے، اللہ ان پہ کروڑوں سلام نازل فرمائے، اللہ ان پہ انگنت درود نازل فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے خزانے نچھاور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جس کو اللہ تکلیف دینا چاہتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، بیماری میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، فلا کاشف لہ، اس کی بیماری کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کی تکلیف کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے اللہ کے ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ چاہتا ہے کسی کو خیر عطا فرما دے، اپنے فضل سے نواز دے، کسی مایوس کی جھولی بھر دے، کسی بیمار کو صحت عطا فرما دے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے۔ صحت ہے تو بندہ ہمت سے نیکی کے کام بھی کرتا ہے، تندرستی ہے تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے۔ بیمار بندہ کتنی کچھ جد و جہد کر لے گا، یہ اللہ جس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اس کو چاہیے اپنی نعمت کی قدر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت زیادہ لوگ ان کے معاملے میں مغالطے میں پڑے ہوئے، دھوکے میں پڑے ہوئے،
صحیح طرح ان کی قدر نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلی نعمت الصحت تندرستی ہے، اور دوسری نعمت الفراغ وقت کا فارغ ہونا ہے۔ وقت بہت ہے، کن کاموں میں ضائع کر رہا ہے؟ اوٹ پٹانگ حرکتوں میں، ہر وقت موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت ٹی وی پہ چینل گھما رہا ہے، دوستوں میں آوارہ گردی پہ وقت لٹا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر تجھے وقت نہیں ملے گا، اور پھر تو مہلت تلاش کرتا پھرے گا۔ اب وقت ہے تو قدر کر، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ، اپنے دن رات اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگا۔ جوانی دوبارہ نہیں آئے گی، وقت دوبارہ نہیں آئے گا، حالات وہ نہیں رہیں گے۔ اب موقع اللہ نے دیا ہے تو اس موقع کی قدر کر، اور زندگی کا لطف تو آتا رہتا ہے، تو اب ہمت کا وقت ہے۔ اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے تو ہمت لڑا اور مقصد کے لیے جد و جہد کر۔ دوسری نعمت جس پہ لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے وہ تندرستی، صحت ہے۔ ابھی آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے، ابھی کانوں کو سنائی دیتا ہے، ابھی قدم لمبا چلتے ہیں، ابھی ہاتھ پکڑتے ہیں، ابھی دماغ کام کرتا ہے، ابھی حوصلہ جوان، ابھی جوانی ہے، ہمت کا وقت ہے۔ او بندہ خدا ضائع کیے جا رہا ہے، اپنی جوانی کن کاموں میں لٹائے جا رہا ہے؟ اپنی نگاہیں کیا دیکھ دیکھ تھکائے جا رہا ہے؟ ان کانوں کے اندر کون سی آوازوں کو سننے کا تو عادی ہو گیا ہے؟ تیرے جذبے، تیری ہمتیں سارے کے سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جا، اس تندرستی کی قدر کر، اور اللہ کے بندے اپنی تمام صحت کو، تندرستی کو، اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لوگ نہ قدرے بن گئے، نہ کوئی فارغ وقت کی قدر کرتا ہے، نہ کوئی تندرستی کی قدر کرتا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تندرستی ہے اور دوسری فارغ وقت ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے سمجھدار صحابی تھے، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کے جسم کا کچھ حصہ پکڑا، جیسے کندھے سے پکڑا۔ آپ نے ان کو متوجہ کیا، پھر فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، اے عبداللہ دنیا سے ایسے رہ، دنیا میں ایسے اٹھن بیٹھن اور گزر اوقات ایسا دنیا میں رکھ، کأنک غریب، جیسے تو پردیسی ہے، تیرا ادھر مستقل ٹھکانہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو آیا، یہاں سے چلا جانا،
جی لگانے کی جگہ نہیں، کأنک غریب، تو مسافر ہے، او عابر السبیل، یا تیری حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی رستہ پار کرنے والا، سڑک کی ایک کنارے سے دوسری طرف جانے والا، بچ بچا کے دامن گزار کے اپنا پکڑ کے بس احتیاط سے رستہ پار کرنا۔ یہ زندگی اور موت اور اس کے درمیان بس یہ وقفہ چل پڑا ہے نا انسان۔ عالم ارواح میں تھا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا، اگلا جہان اس کو یہ دنیا کا مل گیا، پھر چوتھے نمبر پہ اس کو ایک جہان ملا، وہ قبر کا جہان مل گیا، پھر پانچویں نمبر پہ وہ یا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تیرا سفر جاری ہے، جب اللہ نے چاہا تو عالم ارواح میں رہا، پھر اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا، تو ماں کے پیٹ میں بھی تیرا وقت تھوڑا تھا، اور دنیا کی یہ جو زندگی ہے اس میں بھی تیرا وقت تھوڑا ہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، انسان اس دنیا کو گزرے ہوئے وقت کو یاد کرے گا، لگے گا اس کو جیسے وہ دن کے چند گھنٹے گزار کے آیا ہے، ساری زندگی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے گزر رہی ہوگی۔ اور پھر قبر میں ہے، کتنی دیر اللہ نے وہاں رکھنا ہے، اور تیری پکی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ تو منزل والی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ تو اے بندہ خدا، تو صرف ایک حالت پار کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، یہاں سے عالم برزخ کی طرف تم نے جانا، نہ یہاں رہنے کا تمہارا ٹھکانہ، نہ تو مستقل مہمان، نہ تو یہاں کا باسی، تو جنت سے آنے والا اور جنت کی طرف آپ واپس جانے والا۔ تجھے تو بنایا ہی رب نے جنت میں رکھنے کے لیے، یہ تو عارضی ہے۔ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص جناب عبداللہ اپنے بیٹے، اپنے شاگرد کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اے میرے شاگرد یاد رکھ، خذ من صحتک قبل سقمک، اپنے بیمار ہونے سے پہلے اس تندرستی میں کوئی عبادت کر لے، کوئی جد و جہد کا کام کر لے، کوئی نیکیاں کمانے کی کوشش کر لے، کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے ہمت لڑا دے۔ وَبِحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کا پیغام آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لے، ان چلتی ہوئی سانسوں کو غنیمت سمجھ لے، اب کچھ کرنا ہے کر لے۔ پچھتا کے بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسے تھے میں گھر لے لیتا، میرے پاس پیسے تھے میں مسجد بنوا دیتا، میں کوئی نیکی کا کام کر لیتا۔ انسان تو پچھتانے والا ہی کیوں ہے؟ جب تجھے موقع ملتا ہے پھر تجھے رب کیوں نہیں یاد رہتا؟ پھر اپنی ہمت کیوں نہیں کرتا؟ پھر تندرستی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی قدر کیوں نہیں کرتا تم؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وَمَا تَدْرِي، تو نہیں جانتا، مَسْمُكَ غَدًا، آج تجھے لوگ تیرے نام سے پکارتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کوئی تیرا نام نہ لے، سارے کہیں میت کو دفنا دو۔ نام لینے کی بجائے میت کرنا شروع کر دیں لوگ۔ فرماتے ہیں بیٹا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح ہو جائے شام کی امید نہ رکھنا،
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، رات ہو جائے دن چڑھنے کی امید نہ رکھنا۔ توجہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر! یہ نیک لوگ صحابہ کرام کی باتیں، یہ پڑھنے کی باتیں ہیں، یہ سننے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہ بولتے ہیں تو ان کے بول میں رسول کریم کی تربیت بولتی ہے۔ یہ سوچتے ہیں تو ان کی سوچ میں رسول کریم کی تربیت نظر آتی ہے۔ ان کی ہر ادا میں رسول اللہ کا پیغام نظر آتا ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ غفلت کی زندگی مسلمان کو لائق ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کسی کو بھی کسی وقت بیماری میں مبتلا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک بندہ تھا، نیک ہو یا بد، ہر ایک کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ سیدنا ایوب علیہ السلام، کتنا نیک بندہ، اللہ نے ان کو نبوت پہ سرفراز فرمایا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، کئی سال بیماری میں رہے، حتیٰ کہ شیطان ان کی گھر والی کو ورغلانے پہ آ گیا۔ تب یہ برداشت کرنے والے ایوب جب دیکھا حالات کدھر کو جانے لگ گئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اللہ تیرا بندہ بیمار ہو گیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ رحم فرمانے والا تو، رحم کے خزانے تیرے ہاتھ میں، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو چاہے تو حکیموں کا جواب دیا، ڈاکٹروں کا جواب دیا، اللہ تیری رحمت سے شفا پا جائے، تو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ بھی مسئلے کی بات ہے، علاج کرانا مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور برداشت کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی بیماری کو برداشت کرنا، کوئی واویلا نہ کرنا، کوئی تکلیف کا پرچار نہ کرنا، صبر کے اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کتنی دیر برداشت کیا؟ وہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اور طرف جانے لگے ہیں، تب اپنے رب کو پکارا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کے بعد لکھتے ہیں کہ علاج کرانا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ بیماری کو برداشت کرتا ہے، اس کی ذات کا معاملہ ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی مجھے شفا دینی ہے، تو یہ بڑے توکل کی بات ہے، بڑے اعلیٰ صبر کی بات ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ اوروں کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے ساتھ اس کی بچیوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اس کے بچوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک نیک رہنما ہے قوم کی، اس کے ساتھ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو پھر ذات کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، تندرست رکھتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، تاکہ اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو پہنچے، اس کے سارے گھر والوں کو اس کا فائدہ پہنچے، پورا ادارہ اس کی صحت کی وجہ سے ترقی کرے، پوری امت مسلمہ کو اس کا نفع پہنچے۔ یہ جو نیت ہے یہ بہت اچھی ہے، اس میں بندہ ذات کے مسئلے سے باہر چلا گیا،
پھر اس کو اپنا آپ درست رکھنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو، اس کا فیض عام ہو۔ اللہ نے اس کو صرف اپنے لیے نہیں بنایا، دوسرے سب لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تندرستی دینے والا نہیں۔ سورۃ الشعراء سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ کریم مجھ کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ بڑے ادب آداب والے نبی تھے، اللہ سے باتیں کرتے تو کمال احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرواتے ہیں، دربار میں اللہ کی صفتیں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ مجھے پیدا کرنے والا، فہو یہدین، میرا اللہ مجھے ہدایت دینے والا، والذی ہوا یطعمنی، میرا اللہ مجھے کھانا کھلانے والا، وَيَسْقِينِ، میرا اللہ مجھے پانی پلانے والا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا اللہ مجھے بیمار کرنے والا، کہہ سکتے تھے نا، کہا کھانا مجھے کھلانے والا، پانی مجھے پلانے والا، ہدایت مجھے دینے والا، پیدا مجھے کرنے والا، نہ یہ نہیں کہا۔ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں خود بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دینے والا۔ بیماری کہا میری غلطی سے آتی ہے، اپنے رب کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی ہے۔ میرے بھائی، فیصلہ تو ہمارا ہی غلط ہوتا ہے نا۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ کھا لیا، بد پرہیزی کر لی، اپنی عمر کے تقاضے سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ کر لیا، کوئی ٹھنڈا زیادہ، کوئی شوگر زیادہ، کوئی چکنائی والی چیزیں زیادہ، کسی نے گوشت زیادہ، اور کوئی نہیں تو کسی نے کسی سے لڑائی کر کے بلڈ پریشر بڑھا لیا۔ اپنی ہی غلطیاں ہیں، اللہ نے تو نہیں کہا۔ اوہ اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کہتے ہیں غلطی تمہاری، کھایا تم نے، غلطی تمہاری، مزاج بگاڑا تم نے، غلطی تمہاری، بد پرہیزی تم نے کی، لیکن بندے تم میرے ہو، تکلیف تمہیں آئی ہے، جتنی دیر تکلیف میں رہو گے میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ عنہا بہ حتی الشوکۃ یشاکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں، ہاتھ میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مہربانیاں ہیں اس کی، عطا ہے اس کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ کا پیار ہے، ان کی تکلیف کو بھی وہ گناہوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی باتیں ہیں، بندے کی روٹین ہوتی ہے، تہجد پڑھتا ہے، روز اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو گیا، نہ اٹھ سکا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روٹین میں اس کو تہجد کا اجر ملتا تھا، اب نہیں نہ اٹھ سکا بیماری کی وجہ سے، اللہ اس کے اجر کو نہیں روکتے ہیں، وہ اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اس کی روٹین تھی نا، وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا تھا،
اب بیمار پڑ گیا ہے نا، تو اللہ اس کو جماعت کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی اس نے روزے رکھے، اب نہیں نہ رکھے جا رہے، بیمار پڑ گیا ہے، دل چھوٹا نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا اجر جاری رکھتے ہیں۔ یہ بیماری ہے تو رب ان سے پیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهو معكم حبسهم المرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ فرمانے لگے، اے مجاہدو، تم کو اللہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں چلتے ہو، لیکن مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، مگر جتنے قدم تم چلتے ہو، ما سرتم مسیرن، جتنے تم کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ان مدینے میں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اللہ وہ اجر دیے ہی جاتا ہے۔ کیوں دیے جاتا ہے؟ حبسہم المرض، پہلے وہ جہاد میں آیا کرتے، اب بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں شامل ہو سکے۔ اللہ نے اجر نہیں روکا، اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، آپ سے لے کے مجھے دینا ہے، آپ کو اجر دینا ہے، میرے کھاتے سے نکال کے آپ کو دینا ہے۔ اس نے تو اپنے خزانوں سے عطا کرنا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندے نے زندگی میرے نام پہ وقف کی ہوئی ہے، اب بیماری کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں سکتا، ہمت نہیں کر سکتا، تو رب تعالیٰ ہے، پھر وہ اپنے بندے سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار بندے کا خیال رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ جب اللہ بیمار مومن سے پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی فرماتے، اللہ تعالیٰ نے بیمار بندے سے پیار کرنے کا، اس کے خیال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے، بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، حسن بصری رضی رحمت اللہ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے خواجہ حسن بصری، تابعین کے امام ہوئے ہیں اور جناب علی کے شاگرد خاص تھے۔ بیمار پڑ گئے، کوفہ میں تھے، استاد محترم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ خواجہ حسن بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، کہنے لگے انطلق بنا الی الحسن نعودہ، چلو سارے ہی چلتے ہیں، آج جا کے حسن بصری کا پتہ کرتے ہیں، آج اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم چل پڑے، جب ہم حسن بصری کے پاس پہنچے فوجدنا عنده ابا موسیٰ الاشعری، اور صحابہ بھی وہاں موجود، بہت بڑے صحابی حسن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود۔ جناب علی نے کہا، خلیفۃ المسلمین نے کہا، ابو موسیٰ
اجئت زائرن ام عائدن، کسی کام سے آئے ہو یا تیمارداری کرنے آئے ہو؟ جناب ابو موسیٰ فرمانے لگے بل جئت عائدن، میں تو تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب علی فرمانے لگے اگر تیمارداری کرنے آئے ہو اس کا اجر سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من عاد مریضاً، جو تم میں سے کوئی کسی بیمار کا پتہ لینے جائے، اللہ صلی علیہ سبع الف ملائکۃ، اس کے اوپر 70,000 فرشتے اللہ کے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کب تک؟ اگر وہ دن کے وقت آیا تیمارداری کرنے کے لیے، رات ہونے تک، سورج غروب ہونے تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو تیمارداری کرنے کے لیے آیا تو صبح ہونے تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور تیمارداری کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتا ہے۔ اللہ، ہم سمجھتے ہیں یہ بیمار ہے، بدبو آتی ہے، اس کے پاس کچرا پڑا ہوا ہے، یہ اول فول باتیں کرتا ہے، یہ پتہ نہیں دل میں کراہت سی آتی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا صحیح مسلم کی حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خاص سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل فی خرفت اللہ حتی یرجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیمارداری کے لیے جاتا ہے جتنی دیر مریض کے پاس رہتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی دیر وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یہ تو جنت کا موقع ہے۔ کتنے ہیں وہ کم بخت لوگ جن کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کھانستے ہیں، دوائی مانگتے ہیں، پاؤں ان کے دبانے ہوتے ہیں، کندھے دبانے ہوتے ہیں، دوستوں کی طرف بھاگتے ہیں، ماں کو دوائی نہیں دیتے، باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ، اور یہ ماں باپ جنت بھی ہیں، اور یہاں ان کی عام بیمار کی خدمت کرنے سے اللہ جنت دیتا ہے۔ یہ تو ماں باپ ہیں، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت، وہ باپ جس کو جنت کا سب سے بہترین دروازہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو میرے بھائی یہ جو بیمار ہو، بیماری کی حالت ہوتی ہے، یہ ایمان والے یہ جنتیں کماتے ہیں اور ایمان والے ان درجات کو پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں دوبارہ تندرستی ہو کہ نہ ہو، عجیب سا دماغ ہے، ایک ہٹا کٹا بندہ ہے، نوجوان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، ایک بابا ہے جس کو، مائی ہے جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، آپ کی شوگر بہت تیز ہو جائے گی، آپ کا بی پی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، نہ رکھیں روزے۔ وہ مائی اور بابا باز ہی نہیں آتے، مڑتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بزرگوں جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہ رکھو تو نہ رکھو، تو وہ کہتے ہیں بیٹا
پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اور یہ جس کو اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، اور تو پچھتائے گا ایک وقت جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، پھر ہاتھوں کو کاٹے گا، دندیاں کاٹ کاٹ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں مٹی میں مل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، دو نعمتیں ہیں لوگ ان کے معاملے میں مغالطے میں پڑے ہوئے، ایک تندرستی ہے اور دوسری فارغ وقت ہے، اس کی ابھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، تو میرے بھائی یاد کر لے، جب ڈاکٹر جواب دے دیں، جب حکیم جواب دے دیں، جب قاری صاحب کو بلایا جائے کہ آؤ جی ابو جی کو دم کر دیں، ذرا ان کی روح آسانی سے نکل جائے، وہ وقت اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو۔ سنن ترمذی کی حدیث، سنن ابی داود کی صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من عاد مریضا لم يحضر اجلہ فقال انہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرات عافاہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مریض کے پاس جاؤ، ملک الموت نہ آیا ہو، اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، 7 دفعہ اس کے پاس جا کے یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، اللہ نے کی طرف سے موت نہیں نہ لکھی، اللہ اس کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس میں اعظم ہے اس دعا میں۔ کون سی دعا؟ فرمایا کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ، اسأل اللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا دے دے۔ 7 دفعہ کہو۔ جو ماں خلوص سے اپنے بچے کو دم کر سکتی ہے، وہ روٹی پانی کی لالچ میں بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، ٹھیک ہے یہ اللہ کے نیک بندے، لیکن جو باپ نے دم کر دینا ہے، جو ماں نے کر دینا ہے، جو بچہ اپنی باپ کے لیے مخلص ہو کے کر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وارث بننا ہے، جنہوں نے اپنے کندھوں پہ چارپائی کو اٹھانا ہے۔ ان کی خدمت کروانی چاہیے، ان کے لیے ان کی محبتوں کو، ان کے خلوص کے ذریعے دم والے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، پہلی ترجیح اس طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، غور و فکر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں رمضان المبارک اور روزے کے احکام بیان کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد